السلام علیکم، ان فوکس میں خوش آمدید. میں ہوں جواد احمد صدیقی. ہماری حکومت کہتی ہے کہ ہم نے جامع مدرسہ ریفارمز کے لیے علماء کی حمایت حاصل کر لی ہے، جس کی بدولت اب تمام مدارس رجسٹرڈ ہوں گی اور ان کے خلاف کارروائی ہو سکے گی جن کا بالواسطہ یا بلا واسطہ حالیہ دہشت گردی سے کوئی تعلق ہے. مدارس میں اصلاحات یا مدارس ریفارمز ہیں کیا، اور دہشت گردی کے خلاف لڑی جانے والی حتمی جنگ میں ان ریفارمز کی ضرورت کیوں ہے؟ اور مجھے اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب، GUI سے ان کا تعلق ہے. ملک اسد صحافی ہیں، ڈیلی ڈان سے وابستہ ہیں. اس کے علاوہ ہمیں سردار محمد یوسف فیڈرل منسٹر ریلیجیس افیئرز کچھ ہی دیر میں فون پہ جوائن کریں گے. اس کے علاوہ دفاعی تجزیہ کار شہزاد چودھری صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. میں تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ سانحہ پشاور کو کیوں نفی کیا جاتا ہے مدارس سے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آرمی پبلک سکول یہ آرمی کا سکول ہے، اس کی سیکورٹی، اس کو تحفظ دینا، یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ پولیس کی ہے، لیویز کی ہے، یا آرمی کی ہے؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وفاق نے لیٹر لکھا صبح کو تمام اداروں کو، لیکن 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد 16 دسمبر کو یہ حادثہ ہوتا ہے. اس 3 مہینے میں کسی بھی صاحب کو جو صوبے کے ذمہ دار ہے، جو سب کور کمانڈر کے نام پہ، IGFC کے نام پہ، چیف سیکرٹری، IG پولیس، چیف ایگزیکٹو جو پرویز خٹک ہے، سب کو یہ لیٹر جا چکی ہے. کسی نے بھی یہ ہمت نہیں کی. وہاں منشن ہے کہ آرمی پبلک سکول پہ حملہ ہو سکتا ہے. آپ نے پوچھا حکومت سے یہ مدرسہ کا نام کہاں سے بیچ میں لے کر؟ تو یہ مدرسہ کیوں؟ اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں. جیسے 9/11 ہوا، آنکھیں بند کر کے اس کا الزام لگایا گیا افغانستان پر، اور 48 گھنٹے کے اندر جس نے الزام لگایا اسی نے فردی جرم بھی عائد کیا، اور اسی نے فیصلہ بھی کیا کہ ہم نے چڑھائی کرنی ہے. بالکل ٹھیک. دہشت گردی کے نام پر جو پوری اسلام اور امت مسلمہ کا خون بہایا گیا اس 9/11 کے بہانے میں، ہمیں یہ شک اور یہ شبہ ہے کہ سانحہ پشاور کے آڑ میں بجائے اس کے کہ آپ ذمہ داروں کی تعین کریں، غفلت کس نے کی؟ ٹھیک. کیوں کی؟ سزا کس کو ملنی چاہیے؟ لیکن اس سے چشم پوشی کر کے ہم نے ڈائریکٹ مدرسہ کو نشانہ بنایا، اس کو نفی کر کے مدارس سے کہ یہ دہشت گردی کہاں سے پنپ رہی ہے، یہ نرسریاں ہیں کہاں؟ مدارس پہ نظر پڑی. بالکل ٹھیک. میڈیا بھی اور پرنٹ ہو الیکٹرانک یکدم، بالکل پرنٹ ہو یا الیکٹرانک میڈیا، سب نے یکدم رخ کیا مدارس کی طرف. لگ یہ رہا ہے کہ یہ پہلے سے ایک منصوبہ بنی ہوئی تھی کہ مدارس کو ہم نے نشانہ بنانا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ پہلے تو یہ غلط ہے کہ آپ سانحہ پشاور کو نفی کرتے ہیں مدرسے کے ساتھ. دوسری بات، ایک بات میں اور کروں، جتنے بھی لوگوں کو پھانسی ملی ابھی اس 1 مہینے میں، 17 بندوں کو 20 کو، اس میں سے ایک مدرسے کا طالب علم مجھے نام بتایا کہ اچھا. دوسری بات یہ کہ آپ نے مذہب یا مسلک یا مدرسے کو تو قومی ایکشن پلان بشمول 21ویں آئینی ترمیم اور فوجی ایکٹ یہ سب ملا کے آپ نے دائرہ میں باندھا کس کو؟ مذہب کو، مسلک کو اور مدرسے کو. لیکن یہی لوگ جو وانٹڈ لوگ یا تو پنجاب یونیورسٹی سے یا کراچی یونیورسٹی سے یا پشاور یونیورسٹی سے یا 5 اسٹار ہوٹلوں سے پکڑے گئے، اور جتنے بھی لوگوں کو پھانسی ملی اس میں بھی ایک مدرسے کا طالب علم نہیں ہے، تو پھر کیوں اس قسم کے واقعات کو دینی مدارس سے نفی کیا؟ اس اضافے کے بعد دیکھیے جواد بھائی، بنیادی بات ہے، میرا سوال وہی ہے کہ آپ اس قسم کی سانحات کو مدرسے سے کیوں نفی کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے. آپ اپنے سستی، اپنی غفلت، اپنا مجرمانہ کردار کو چھپانے کے لیے رسول پہ الزام لگاتے ہیں. بھائی یہ جو سانحہ پشاور ہوا کیوں ہوا؟ اس کو تحفظ کیوں نہیں دی گئی؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کس نے غفلت کا ارتکاب کیا؟ اس کا تو کوئی بھی نام نہیں دیتا ہے. سب سے بڑا مجرم تو وہ. لیکن آج ہمارے پاس وہ وزارت نمائندگی نہیں ہے. مدارس پہ آ رہا ہوں، میں اسی وجہ سے بات کرتا ہوں. دوسری بات ہے، ہم یہ جو بات کرتے ہیں مدارس کی، ہم انسدادی دہشت گردی یعنی دہشت گردی کو روکنے کے لیے یہ ہمارے منصوبے اور ہمارے عزائم ہیں، ہمارے ارادے.
تاکہ ہمارے ملک ہماری ریاست محفوظ ہو سکے. بات تو ریاست کی ہے نا, بات تو ریاست کی ہے. تو پھر آپ یہ کام کریں, 67 سال سے اس ملک پر 2 طبقے حکمرانی کر رہے ہیں, تو پھر اس ملک کو نقصان مولوی نے پہنچایا, ایک مدرسے کے طالب علم نے پہنچایا, اس عوام کو جو نقصان پہنچایا گیا, یا اس 2 طبقوں نے پہنچایا ہے. اس ملک میں 2 طبقوں نے حکمرانی کی ہے, ایک آپ کی ملٹری ہے, دوسرا آپ کی سیاسی قیادت ہے. 35 سال ایک ہی حکمرانی کی. نہیں, میں ذرا پورا کروں تاکہ کون سن لے. میرا سوال اضافہ کرنے میں اسی لیے آ رہا ہوں. حکومت اور مدارس یہ ایک پیج پر ہیں اس چیز کو. میں ذرا بات پوری کر لوں تاکہ قوم صحیح سمجھ سکے. جب حکمرانی کی ہے 67 سال ان 2 طبقوں نے, ان کی حکمرانی میں بنگلہ دیش گیا, ٹھیک ہے, ان کی حکمرانی میں سیاچن گیا, ان کی حکمرانی میں پاکستان کی پانی چلی گئی, ان کی حکمرانی میں مذہبی فرقواریت آئی اپنے اقتدار کو توڑ دینے کے لیے, ان کی حکمرانی میں 9/11 کے بعد دہشت گردی کی جنگ میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا. کس سے پوچھا؟ کسی مولوی سے, کسی مدرسے کی طالب علم سے. لہذا یہ جو نقصان اس ملک کو ہوا, اس پوری فہرست میں مجھے ایک مولوی دکھایا. دوسری بات, اس ملک کو معاشی نقصان ہوا یا نہیں ہوا ہے؟ آج پیٹرولیم کی وزیر کہتے ہیں, وزیر خزانہ کہتے ہیں, ایک جگہ الزام ڈال دیں نا, ٹھیک ہے, آپ ذمہ دار ہیں, مجھے بتا رہے کیونکہ پیٹرول نہیں ہے, لوگ قطار میں. میں ایک بنیادی سوال میرا, آپ اضافہ کر لیجیے. ہم مدارس ریفارمز کی ضرورت ہے جو حکومت کہہ رہی ہے یا نہیں ہے ان کی؟ دیکھیے, مدارس والوں کے ساتھ بیٹھے ہیں, ہمارا مشورہ سجیشن پہلے سے یہی تھا کہ وزیر اعظم نے جس طرح پوری سیاسی قیادت کو بلایا, 26,000 یا 22,000 رجسٹر مدارس ہے, 5 تنظیمات مدارس ہے, وہ اٹھا کے آپ بیٹھے ان سے مشورہ کریں کہ آپ کی مدارس میں یہ خرابیاں ہیں. آپ کہتے ہیں کہ 10% مدارس ایسے جس میں دہشت گردی ہو سکتی ہے یا دہشت گردی کی تربیت ہو سکتی ہے, ان 10 مدارس کا فہرست تو دے دیں. 10%. ہاں, اگر آپ وہ 10% نہیں دے سکتے تو یہ اس طرح جیسے نامعلوم افراد کے خلاف FIR آپ چھاپ کرتے ہیں. بالکل. تو نامعلوم افراد کے زد میں تو آپ بھی آ سکتے ہیں, میں بھی آ سکتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے, آپ فہرست دیں. لیکن جن مدارس, جن چھارجواری میں جس پر مدارس کا بورڈ لگا ہے, مدارس کے نام پر اس چھارجواری کے اندر تربیتی مراکز اور سینٹرز ہے, کیا ہمارے ملک کی 33 انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں, ان کو معلوم نہیں ہے؟ موقف جی ہے, بات کر لوں, ذرا مکمل کروں بات. تمام مکاتب فکر تمام مکاتب فکر کا یہ ہے 2009-2010 میں, اس سے پہلے, کہ جو بھی بندہ اسلام کے نام پر ہو, جس بھی نام پر ہو, بلکہ اسلام کا ذکر ہے اس میں اعلامیے میں, جمعیت علماء اسلام, تمام مکاتب فکر, وفاق المدارس, سب کا اعلامیہ موجود ہے کہ جو بھی بندوق اٹھاتا ہے اسلام کے نام پر, اور میں شریعت نافذ کرنا چاہتا ہوں, یہ اسلام کی بدنامی اور ریاست کو خراب کرنے کی سبب بن جاتی ہے. لہذا علماء نے بالاتفاق یہ کہا کہ یہ شریعت نہیں ہے, یہ جہاد نہیں ہے, یہاں تک کہا. آپ کہتے ہیں کہ حافظ حمداللہ نے صرف دہشت گردوں کا راستہ دیا اور باقی سب کو مولوی الزام ٹھہرایا. ایک بات, جو حقیقت کی بات کی جاتی ہے نا, وہ کڑوی ہوتی ہے. بھائی اس ملک کو کس نے توڑا؟ پوائنٹ آ گیا, میں آ رہا ہوں اس میں. ایک بات یہ, دوسری بات یہ, اگر مذہب کے نام پر دہشت گردی میں بھی کہتا ہوں, سب کہتے ہیں کہ ناجائز ہے, کیونکہ جس میں سب سے بڑی بدنامی, زیادہ بدنامی مذہب کیوں ہوتی ہے, تو پھر دہشت گردی کے نام پر مذہب کے خلاف لڑنا اسے وہ بھی جائز نہ ہے. میں سوال بیسکلی یہ لے کے چل رہا ہوں حافظ صاحب. ابھی مدارس کی میں آتا ہوں, مدارس میں اسپیسیفکلی مدارس سے یہ عام کی کتاب کی ضرورت ہے وہاں پہ. میں آپ کو آتا ہوں, 1994 سے 2004 تک حکومت نے بذات خود رجسٹریشن پر پابندی لگائی تھی. کیوں لگائی تھی؟ مدارس والے کہتے تھے کہ رجسٹریشن کرواؤ, آپ نے پابندی کیوں لگائی؟ پھر مذاکرات ہوا, پھر آرڈیننس تیار ہو گئی, اس کے مطابق یہ فیصلے ہوئے. ٹھیک ہے, 2010 کے مدارس کے مالیاتی نظام, ٹھیک ہے, نصاب تعلیم, اس کا نظم و نسق, کیوں حکومت پیچھے ہٹ گئی؟ آج بھی وہ مادہ رحمان ملک کے پاس موجود ہے. آج سے 3 دن پہلے انہوں نے کہا کہ میرے پاس موجود ہے وہ مادہ, ٹھیک ہے, اور وہ وفاق المدارس اور تمام تنظیمات نے ایکسپٹ کیا ہے اس کو. جہاں تک رجسٹریشن کی بات ہے, رجسٹریشن کی مدارس کوئی مخالفت نہیں کر رہے ہیں. 59 مدرسہ کراچی میں دارالعلوم مکانیہ کوڑا خٹک ہے, کبھی بھی ہمارے حکومتی
جو سرکار کے لوگ ہیں یہ ہمت نہیں کی نے تکلیف کی کہ جا کے کسی مدرسے کا ڈیٹا دے کے آپ وفاق المدارس کا جو دفتر ہے مرکزی دفتر ملتان میں جا کے وہاں دیکھے تمام مدارس کی تفصیلات وہاں موجود ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے کہ بھائی ان مدارس کو پیسے کہاں سے آ رہے ہیں اور کتنا خرچ ہوتا ہے اور کس چیز پر جو مدارس ہیں ان کے فنڈنگ اور ان کے خرچہ ابھی غیر رجسٹر کی بات آ گئی. اب غیر رجسٹر مدارس حکومت فیصلہ کرے کہ ان کو رجسٹر کرانا یا نہیں کرنا ہے. وہ حکومت نہیں. ہاں اگر وہ رجسٹر کرنا چاہتے ہیں وہ 15 سال سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا رجسٹریشن ہو وہ نہیں کرتے ہیں. اگر اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو حکومت کہتی ہے دہشت گردی کا یا شدت پسندی کا یا انتہا پسندی کا آپ لک آؤٹ کریں اس کو کہ یہ مدارس ہے اس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے کسی بندے کی ضرورت نہیں ہے. شہزاد صاحب اس میں تبدیلی یا اضافہ جدت لائی جائے. میں اس کا کوئی جواب شہزاد صاحب کا اگر آپ مدارس کی نصاب میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں بھائی یہ نہ شہزاد صاحب کی ٹی وی پر بیٹھ کے نہیں کی باتوں سے ہو سکتا ہے نافذ حمداللہ کی باتوں سے ہو سکتا ہے نہ مدارس میری بات مانتی ہے نہ شہزاد صاحب کی یہ تجزیہ مانتی ہے. حکومت بیٹھ کے مدارس کے ساتھ حکومت کیا چاہتی ہے مدارس سے مدارس میں کیا خرابی ہے کیا کمی ہے بھائی مدارس کے ساتھ بیٹھے یہ 1 گھنٹے 2 گھنٹے کا مسئلہ نہیں ہے. صاحب کہتے ہیں بیٹھا ہوں بڑی نہیں بیٹھا ہے میں کہتا ہوں 2 گھنٹے بیٹھ کے 3 گھنٹے بیٹھنے سے مدارس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. آپ جا کے مدارس کے ساتھ بیٹھے روز لگائے شب روز مہینے لگائے ہفتے لگائے کہ واقعی حقیقت کیا ہے آپ یہ کام کریں. اس کے بغیر آپ ویسے اگر باتیں ہم کرتے ہیں اس سے مسئلے کا حل نہیں نکل سکتا ہے. دوسری بات یہ اگر ایک طرف ہم بات کرتے ہیں میں بالکل اختتام پہ آ گیا آپ کا پوائنٹ آ گیا میرے پاس. میں مہمانوں کے اس موقع پہ شکریہ